بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج کے بعد ایسے مشاہدات جو آپ کی علم میں نہ آئے ہوں۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں دیکھیں جو حدیث اور شروع حدیث میں جگہ جگہ منتشر ہیں، جن کو امام بہقی نے دلائل نبوت جلد دوم میں اور حافظ نور الدین حیثمی نے مجمع الزوائد جلد اول میں اور علامہ محمد بن سلیمان المغربی رردانی نے جمع الفوائد جلد سوم طبع مدینہ منورہ میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن حشام نے اپنی سیرت میں جمع کیا ہے۔ عالم علوی میں جو چیزیں ملاحظہ فرمائیں، روایات سابقہ میں ان میں سے بہت سی ذکر کر دی گئی۔ اب عالم سفلی کی بعض مشاہدات ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نمبر 2، ایسے لوگوں پر گزرنا جن کی ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اسی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جن پر خود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ نمبر 3، کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ سود خوروں کی بدحالی۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کی پٹیوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، فرشتوں کا پوچھنا لگانے کے لیے تاکید کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں فرمائیں ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حجامت یعنی پوچھنے لگانے کا حکم دیجیے۔ عرب میں پوچھنے لگانے کا بہت رواج تھا۔ اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض جو عام ہو گیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر میں اور اپنے مونڈوں کے درمیان پوچھنا لگواتے تھے۔ نمبر 6، مجاہدین کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دم میں
تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ نمبر 7، کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے کاہلی کرنے والے ہیں، سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 8، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی۔ پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، اور زاری اور زقوم یعنی کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نمبر 9، سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوگ۔ پھر آپ کے ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانی اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ نمبر 10، لکڑیوں کا بڑا گٹھا اٹھانے والا۔ پھر ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جس کے پاس لکڑیاں کا بہت بڑا گٹھڑ ہے، وہ اسے اٹھا نہیں سکتا لیکن اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ نمبر 11، ایک بیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد ایک ایسے سوراخ پر گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا، اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا۔ بیل چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اسی میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا کلمہ کہہ دیتا ہے جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے اور اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے، پھر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ نمبر 12، جنت کی خوشبو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی اور مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور آواز بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں وہ لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ نمبر 13، دوزخ کی آواز سننا۔ اس کے بعد ایک اور وادی پر گزر ہوا، وہاں صوت منکر یعنی ایسی آواز سنی جو ناگوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ نمبر 14، ایک شیطان کا پیچھے لگنا۔ موطا امام مالک میں وہ روایت یحییٰ بن سعید مرسلن نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائے گی تو آپ نے جنات میں سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دائیں بائیں التفات فرماتے وہ نظر پڑ جاتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ ان کو آپ پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بجھ جائے گا اور یہ اپنے منہ کے بل گر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
بتا دو۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کلمات پڑھیں، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبالکلمات التامۃ التی لا یحاوزہن برلحن اجر من شرع يتنزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما زرع الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الأطارق يطرق بخير يا رحمان۔ یہ ایسے 14 واقعات تھے جو کہ سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔